کہ لوگوں کا، خاص کر مسلمانوں کے الگ الگ فرقے تو بہت سے آپ جانتے ہیں قبلہ، تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ سجدہ خاک پہ کرتے ہیں، پتھر کو سجدہ کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں لوگ، کیونکہ پتھر پہ سجدہ کرتے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پتھر کو سجدہ کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے اور بھی فرقے ہیں وہ کارپیٹ پہ سجدہ کرتے ہیں، پلاسٹک پہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں سجدہ ایک ہے، اللہ کا سجدہ ہے، لیکن ڈیفرنس ہو گیا، شیعہ کچھ کر رہے ہیں اور شیعوں کے علاوہ اور بھی جو مسلمان ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں، تو اس میں آخرکار سچائی کیا ہے، کیا سچ ہے؟ دیکھیے، شیعہ اثنا عشری مذہب میں جو سجدے کو بیان کیا گیا ہے، پیغمبر اسلام کے فرزند صادق آل محمد جناب امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وسائل الشیعہ میں موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، ہمارے لیے زمین کو پاک قرار دیا گیا ہے، اور سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پر رکھنے کا۔ تو اس روایت اور اس کے جیسے متعدد روایتیں ہیں، اس بنیاد پر سجدہ زمین پر کرنا چاہیے۔ زمین سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو ہم لوگ جو کچھ لوگ چڑھائی پہ سجدہ کرتے ہیں، پتھر پہ سجدہ کرتے ہیں، اور شیعوں میں یہ جو خاک شفا ہے اس پہ سجدہ کرتے ہیں۔ جی، سجدہ زمین پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو زمین شمار ہوتی ہیں، مٹی پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، پتھر پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، پتھر پہ سجدہ کیا سکتا ہے؟ بالکل پتھر پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھر کی عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، پتھر پر سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ روایت میں ہے کہ وضع الجبہۃ علی الارض، یعنی زمین پر سجدہ کرنا۔ جی، پتھر پر سجدہ کرنا اور پتھر کے لیے سجدہ کرنا دونوں میں فرق ہے۔ جی، جو شیعہ پتھر پر یا لکڑی پر یا مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، اس حدیث کے پیش نظر کرتے ہیں کہ جس میں یہ حکم ہوا ہے کہ زمین پر سجدہ کرنا چاہیے۔ پتھر پر سجدہ ہو سکتا ہے کیونکہ پتھر خود زمین کا حصہ ہے، جی۔ لکڑی پر سجدہ ہو سکتا ہے کیونکہ لکڑی زمین کا حصہ ہے۔ قبلہ، ابھی آپ نے جو ریفرنس دیا ہے وسائل الشیعہ آپ بول رہے تھے شاید، جی یہ یعنی شیعوں کی کتاب میں ہے یہ؟ جی جی تو بالکل۔ کیا شیعوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ریفرنس ہے؟ اس سلسلے میں اہل سنت کی جو صحاح ستہ ہے، ان صحیحوں میں متعدد روایتیں ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر سجدہ کیا۔ اور اس سلسلے میں جو ہم آپ کے سامنے روایت بیان کر رہے ہیں، ایک ہی روایت ہے جس کو تمام صحاح نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین کو میرے لیے طیب و پاک اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا گیا، مسجدہ سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا گیا۔ جہاں پر نماز کا وقت ہوا، جس جگہ پر میں نے اس جگہ پر نماز کو پڑھا، جس جگہ پہ بھی رہا ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی پہلی جلد میں ہے، پیج نمبر 86 پر آئی ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری جلد میں پیج نمبر 64 پر آئی ہے۔ صحیح نسائی کی دوسری جلد کے پیج نمبر 32 پر آئی ہے۔ سنن ابی داؤد اس میں جلد نمبر 1 پیج نمبر 79 پر آئی ہے۔ صحیح ترمذی میں جلد نمبر 2 پیج نمبر 114 پہ آئی ہے۔ یہی روایت بعین انہی الفاظ میں یہ پانچوں کتابوں میں بیان ہوئی ہے، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر ہوتے تھے اسی جگہ پر اس زمین کی، کیونکہ روایت میں اشارہ ہوا ہے کہ جعلت لی الارض طیبۃ و مسجدا، کہ میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد قرار دیا گیا، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، کہ جہاں پر ہوتے تھے رسول اللہ اس پر نماز پڑھتے تھے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت اس سلسلے میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جناب ابو ذر علیہ السلام سے خود، جو کہ صحابی رسول تھے، عظیم صحابی رسول تھے، ان سے فرمایا اے ابو ذر، تمہارے لیے زمین کو مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا گیا ہے۔ حیث ما ادرکت، جس جگہ پر تم ہو اور تم زمین کو درک کرو، جہاں پر بھی ہو، تم نے نماز کا وقت ہو گیا، تم نے نماز کو درک کیا، فصل، تم نماز کو پڑھ لو۔ یہ روایت صحیح نسائی میں ہے، دوسری جلد میں پیج نمبر 73 میں۔ اسی طریقے سے حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک کی تیسری جلد میں پیج نمبر 473 پر اس روایت کو بیان کیا ہے کہ روا ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد علی الحجر،
جو آپ پوچھ رہے تھے کہ شیعہ پتھر پہ سجدہ کرتے ہیں، جی۔ خود پیغمبر اسلام نے پتھر پر سجدہ کیا ہے۔ یعنی پتھر پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ روایت خود ابن عباس سے ہے۔ اس حوالے سے میں 5ویں روایت جو آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، یہ انس ابن مالک نے روایت کی ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جی۔ فی شدت الحر، بہت شدید گرمی میں۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فَيَأْخُذُ أَحَدُنَا الْحَصْبَاءَ فِي يَدِهِ، ہم میں سے کسی ایک نے ایک پتھر کے ٹکڑے کو اٹھایا، سنگریزے کو، ایک پتھر کے ٹکڑے کو اٹھایا اپنے ہاتھ میں، فَإِذَا بَرَدَ، جب وہ ہاتھ میں لیے ٹھنڈا ہو گیا، وَضَعَهُ وَسَجْدَ عَلَيْهِ، تو اس کو ہم نے رکھ دیا اور اس کے اوپر سجدہ کیا۔ پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، جی۔ پتھر کے ٹکڑے کو اٹھایا صحابی رسول نے، اور اس کے بعد جب وہ ہاتھ میں لیے ٹھنڈا ہو گیا تو اس کے اوپر سجدہ کیا۔ تو آپ دیکھیں یہ روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ ساری روایتیں صحاح ستہ میں موجود ہیں، اور مسلمانوں کے ہر فرقے میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری مورد قبول ہے۔ اس کی روایتوں کو قبول مانا جاتا ہے، اس کی سند کو صحیح مانا جاتا ہے، اور بخاری اور مسلم میں یہ روایتیں ہیں کہ پتھر کے اوپر رسول اللہ نے سجدہ کیا۔ تو یہ روایتیں واضح طریقے سے بیان کر رہی ہیں کہ خاک پر، مٹی پر، پتھر پر اور زمین کا عنوان صادق آتا ہے کہ ما انبتت علیہ، جس کے زمین سے جو نگلنے والی چیز اس پر زمین ہے، مثلا لکڑی کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہے۔